ناظرین، اگر آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو اس صورت میں میاں بیوی دونوں کو اپنا معائنہ کروانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حمل نہ ہونے کے اسباب اور ان کا علاج مردوں اور عورتوں میں الگ الگ بیان کریں گے۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں مردوں کا ایک ٹیسٹ سیمن انالیسس کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں مرد کے سپرم کی کاؤنٹ یعنی تعداد اور کوالٹی اور ان کا کمزور یا صحت مند ہونا پتہ چلتا ہے۔ اگر ٹیسٹ میں مرد کے سپرم میں پس یعنی پیپ آ رہی ہو تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مرد کی سپرم رپورٹ میں سپرم کاؤنٹنگ صحیح ہے، مرد کے سپرم میں پس نہیں ہے، اس کے سپرم صحت مند ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم رپورٹ نارمل ہے اور حمل نہ ٹھہرنے کا ذمہ دار مرد نہیں ہے۔ مردوں کے علاوہ عورتوں میں حمل نہ ٹھہرنے کی پہلی وجہ میں عورتوں میں موجود ہارمونل خرابی ہے، جو حمل کے ٹھہرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہے۔ عورتوں میں حمل نہ ٹھہرنے کی دوسری وجہ اووری کے اندر موجود پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ اووری میں ان تھیلیوں کی موجودگی مختلف ہارمون کی خرابی کا باعث بنتی ہے، جس سے مادہ انڈوں کے بننے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور حمل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی تیسری وجہ ماہواری کا بے قاعدہ ہونا اور نہایت تکلیف سے آنا ہے۔ یہ مرض مسلسل رہنے سے اووری کے اندر انڈے بننے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جو حمل ٹھہرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی چوتھی وجوہات میں عورت کے ٹیوب بند ہوتے ہیں، جس میں حمل کا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے میاں بیوی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ عورتوں میں حمل نہ ٹھہرنے کی پانچویں وجوہات میں عورت کی بچہ دانی میں کسی رسولی کا ہونا حمل کے نہ ٹھہرنے کی وجہ بنتا ہے۔ اس مرض میں بچہ دانی میں موجود ان رسولیوں کا علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ عورتوں اور مردوں میں حمل نہ ٹھہرنے کے اسباب کو جاننے کے بعد آئیے ان کا علاج جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی میل کی سپرم رپورٹ میں پس یعنی پیپ آ رہی ہے، جس سے اس کے سپرم بہت کم ہیں اور کمزور ہیں، تو یہ نسخہ استعمال کرائیں۔ نسخے کے اجزاء میں پھلی کیکر 30 گرام، سمندر سوگ 30 گرام، ملٹھی 20 گرام اور پوست ریٹھا 15 گرام۔ سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف صبح 10 بجے اور 3 گرام سفوف شام 4 بجے کھائیں۔ 15 دن بعد رپورٹ کروا لیں، انشاءاللہ رپورٹ نارمل آئے گی۔ عورتوں میں اگر ہارمونل خرابی ہے یا ماہواری تکلیف سے آتی ہے یا ماہواری کی بے قاعدگی ہے تو اس چائے کا یا قہوے کا استعمال دن میں 1 بار کروائیں۔ ناظرین، اس چائے کے اجزاء میں میتھی دانہ آدھا چائے کا چمچ، کلونجی آدھا چائے کا چمچ، چھوہارا 1 عدد، ادرک اور پرانا گڑ حسب منشا ڈال کر 1.5 کپ پانی میں ابالیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اتار کر استعمال کریں۔ 10 دن تک لگاتار اس قہوے کا استعمال کرائیں۔ ناظرین، اس قہوے کے استعمال سے ماہواری کا تکلیف سے آنا، ہارمونل خرابی اور ماہواری کی بے قاعدگی ختم ہو جائے گی۔ اس قہوے کے ساتھ کھٹی اشیاء، تلی ہوئی اشیاء اور بادی اشیاء سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ دانی میں سسٹ یعنی پانی کی تھیلیاں بن گئی ہیں تو فاسٹ فوڈز غذائیں اور فیٹی غذاؤں سے پرہیز کرائیں اور اس نسخے کا استعمال کرائیں۔ نسخے کے اجزاء میں کالی مرچ 10 گرام، پوست ہریر 10 گرام، سوئے 5 گرام، مگاں 5 گرام، اجوائن 5 گرام، کچور 5 گرام، نشادر پاؤڈر 5 گرام، نمک سفید 10 گرام، سونڈ 7 گرام اور بائی کارب 2 گرام۔ سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈر کر کے سفوف بنا لیں۔ 3 گرام سفوف صبح و شام تازہ پانی سے کھلائیں۔ اس کے ساتھ فارمی مرغی، چٹپٹی اشیاء اور تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کرائیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے خود کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ سے بچانا ہے۔ اس کے بعد بہترین معالج سے مشورہ کریں، علاج کرائیں اور دعا کا سہارا لیں۔ باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔